السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی وصلی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین و سامعات، اس سے قبل کے درس میں نماز کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس تعلق سے حالت قیام میں ہاتھوں کا مقام کیا ہوتا ہے، یعنی جب ہم قیام کی حالت میں رہیں تو ہمارا ہاتھ کہاں رہے اور کیسے رہے، اس تعلق سے دو باتیں اور دو حدیثیں ہم نے پڑھی۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے حالت قیام میں دیکھا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو تھام لیتے تھے۔ اس سے پہلے بھی اپنے پڑھے کہ یہ ہوتا ہے پکڑنا، ٹھیک ہے نا، تو ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ وائل بن حجر نے بیان کیا، پکڑ لیتے تھے۔ اور اسی طرح سے دوسری روایت جو ہم نے پڑھی کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے ذرا یعنی بازو پر رکھیں۔ بتایا گیا تھا یہ اس کو کف بولتے عربی میں، اس کو سعید بولتے، کلائی جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ ہے ذرا، یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ ذرا ہے بازو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ پر، جس کو کہتے ہیں ہم، یعنی بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو پکڑنے کی حالت ہو گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہو گیا، رکھنے کی حالت۔ تو ہاتھ کو ہاتھ پر رکھتے تھے، یہ بات آئی، لیکن ابھی اس بات کی وضاحت نے کہاں رکھتے تھے، ابھی یہ ہے صرف ہاتھ کا معاملہ چل رہا ہے کہ ہاتھ کو پکڑ کے رکھتے تھے یا اس کے اوپر رکھتے تھے، یہ چیزیں، یہ دو باتیں ہم کو معلوم ہوئی۔ اسی طرح سے ایک چیز اور آج ہم پڑھیں گے، وہ یہ کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ قلت لانظرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ عہد کیا اور اپنے آپ سے کہا لانظرن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی، کہ میں ایک دن ضرور دھیان سے توجہ سے یہ دیکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، ایک دن مجھے موقع ملا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو دیکھنے لگا۔ کہتے ہیں قام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فَكَبَّرَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَتَ أُذُنَيْهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کانوں کے برابر اٹھایا۔ کہاں اٹھایا؟ کانوں کے برابر۔ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، سمجھ؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے ہتھیلی کے پشت، پیٹھ پر، یہ ہتھیلی کا سامنا حصہ ہے اور یہ کیا ہے؟ پشت ہے ہتھیلی کا، تو کہتے ہیں کہ ہتھیلی کے پشت پر اور رسغ کلائی پر اور ساعد بازو پر۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، یہاں پوری باتیں آ گئی، یعنی ہاتھ ایسے رکھنا ہے کہ وہ پشت کے اوپر بھی ہو، کلائی کے اوپر بھی ہو اور ساعد کے اوپر بھی ہو، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، سمجھ؟ یہاں رکھنے کا ہے۔ تو اب بتائیے اگر آپ ایسا ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کا ہاتھ کہاں جائے گا؟ اٹھا کے تو نہیں رکھ سکتے آپ ایسے ہی کہ ایسے رہیں، اس کو آپ رکھیں گے تو آپ کتنے نیچے اس کو لے کے جا سکتے ہیں، سمجھ؟ تو پوری وضاحت، کلائی کے پشت پر ہاتھ ہے، ہتھیلی کے پشت پر، اور اس کے بعد کلائی پر، اور اس کے بعد ساعد کے اوپر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا۔ یہ مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اور
الفاظ جو ہیں سنن نبی داؤد میں ملیں گے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ ابھی اس بات کا ذکر نہیں ہوا کہ کہاں ہاتھ رکھنا چاہیے، ابھی صرف ہاتھ کی کیفیت معلوم ہو گئی۔ ایک کیا ہے کیفیت؟ پکڑنا، ٹھیک ہے، آپ پکڑ کے رکھو۔ دوسرا کیا ہے؟ رکھنا۔ رکھنے کے تعلق سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک روایت میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید یہ ذرا کے اوپر ہاتھ رکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ہتھیلی کے پشت پر، کلائی پر اور ذرا کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ یہ طریقہ صحابی رسول نے بیان کیا۔ اب ابھی تک جتنی بھی روایتیں ہم نے پڑھی 2 سے 3 اس تعلق سے، اس میں راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں آپ ایسا ہاتھ رکھتے تھے۔ تو ایک رکعت میں ہمارا قیام کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ 1 بار کہ 2 بار؟ ہاں، 1 بار یا 2 بار؟ ہاں، سب کنفیوز ہے۔ ارے بھائی، ایک رکعت میں قیام کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ ہاں، 1 یا 2 یا 1؟ ہاں، 1 ہی ہوتا ہے۔ تو وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا کنفیوز ہو رہے ہیں؟ 2 بار قیام ہوتا کہ نہیں؟ وہ ٹھیک ہے، اردو میں اس کو قومہ بولتے ہیں، لیکن حدیث میں کہیں قومے کا لفظ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ حدیث میں رکوع کے بعد جب اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو اردو زبان میں قومہ کہا جاتا ہے، لیکن حدیث میں کہیں بھی قومے کا ذکر نہیں ہے کہ اس حیت کو قومہ کہا جائے۔ وہ کیا ہے؟ قیام ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ قیام ہے۔ تو ایک رکعت میں 2 قیام ہوتا، ایک تو پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں وہ قیام ہو گیا، اس کے بعد ایک جب رکوع کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ قیام ہے۔ اب جتنی روایتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام میں ہوتے تھے تو آپ کے ہاتھوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ قیام پہلے والا ہے کہ دوسرا والا ہے؟ بات سمجھ رہے نا؟ یعنی یہ آپ نے جو دیکھا بعض لوگوں کو کہ رکوع کے بعد بھی اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ تو کیوں باندھ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تک جو روایت ہم لوگوں نے دیکھی اس میں کیا ہے کہ اب جیسے یہ راوی بیان کر رہے ہیں، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، قیام کی حالت میں ہوئے، اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہا، ہاتھ اٹھایا اور پھر اپنے ہاتھ کو ہاتھ کے اوپر رکھ لیا۔ اس سے پہلے والی جو روایت ہے اس میں بھی یہی ذکر ہے۔ تو سوال یہی، اس میں وضاحت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام کا ذکر چل رہا ہے یہ پہلے والا قیام ہے یا دوسرے والا قیام ہے یا دونوں ہے؟ صرف قیام کا ذکر ہے کہ قیام کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسا رہتا تھا۔ اس لیے جو لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں ان کی دلیل یہی ہے کہ چونکہ قیام کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسے ہوتا تھا، اس لیے چاہے وہ پہلا قیام ہو یا رکوع کے بعد والا قیام ہو اس میں ہمارا ہاتھ بدھا رہنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہی دلیل ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے کہ ہاتھ چھوڑنا چاہیے؟ حدیث میں کہیں بھی اس بات کی صراحت نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ حدیث میں کہیں بھی اس بات کی صراحت نہیں ہے، واضح طور سے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ کے رکھنا چاہیے یا رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کے رکھنا چاہیے۔ حدیث میں صراحت کے ساتھ اس طرح کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ اس لیے چونکہ جب قیام کی بات آ رہی کہ قیام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایسے رہتا تھا، تو اسی لیے جب رکوع کے بعد قیام کرتے ہیں تو بھی کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں جو یہاں کے علماء ہیں، ہمارے علماء، وہ تو ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں۔ تو ان کی دلیل کیا ہے؟ کیوں نہیں باندھ رہے ہیں؟ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ روایت ہے اس پہ۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں انہو راء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ،
اللہ کے رسول جب نماز میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ اٹھایا. تو اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نماز میں داخل ہو رہے ہیں. نماز میں داخل یعنی یہ پہلا قیام کا ذکر کر رہے ہیں, جنرل قیام کی بات نہیں کر رہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوئے, یعنی اب شروع کیا نماز. کبر تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کہا. وصفا حمام حیال اذنیہ, راوی ہے ایک حمام, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ, راوی کہتے ہیں کہ ایسے اپنے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ انہوں نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا. راوی اپنے ہاتھ اٹھا کر کے بتاتے ہیں. ثم التحف بثوبہ, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اوڑھ لی. ٹھنڈی کا دن تھا, چادر اوڑھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو چادر اوڑھے ہوئے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ چادر سے ہاتھ باہر نکالا اور اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھایا اور پھر آپ نے چادر لپیٹ لی. ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ پر, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا. تو یہاں تک جو ہم کو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے قیام میں رکھا؟ یہ پہلے والے میں نا. اور ہاتھ کی کیفیت انہوں نے بیان کی کہ ہاتھ آپ نے اٹھایا, کہاں تک اٹھایا؟ کانوں کی, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر ہاتھ ہی کی کیفیت انہوں نے بیان کی کہ کیا کر لیے؟ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر, دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیا. یہ ہاتھ کی کیفیت انہوں نے بیان کی. فلما اراد ان یرکع, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کرنا چاہا, اخرج یدیہ من الثوب, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکالا. ثم رفعہما, اور پھر ان دونوں کو اٹھایا. ثم کبر, اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہا. فرکع, اور رکوع میں چلے گئے, رکوع میں گئے. فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ, اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا, رفع یدیہ, پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا. پھر کیا کیا آپ نے؟ ہاتھ اٹھایا. فلما سجدہ سجدہ بین کفیہ, پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا. سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا. تو اس روایت پر اگر ہم غور کریں گے تو پورا عمل جو راوی بیان کر رہے ہیں ہاتھ کا, اور نماز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں کا عمل ہمارے رکوع میں رہتے ہیں تو ہمارا ہاتھ کہاں رہتا؟ گھٹنے پر رہتا, ٹھیک ہے نا. اور جب سجدے میں جاتے تو کندھے کے برابر یا کہاں رہتا؟ ہمارا چہرے اس کے درمیان رہتے. اور جب قعدے میں بیٹھتے تو ران پہ رہتا. اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رکوع کرنے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھانے کا تو ذکر کیا, ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا کیا؟ تو ہاتھوں کا عمل انہوں نے جو بیان کیا, یہاں تک کہ سجدے میں گئے تو سجدے میں ہاتھ کا عمل کیا تھا وہ بھی بیان کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ نہیں باندھا, رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ نہیں باندھا, ورنہ کہتے تھے کہ پھر رکوع سے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد کیا کیا؟ ہاتھ باندھ لیا. اس روایت کو دیکھتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں واضح تو نہیں ہے لیکن ایک قرینہ ضرور موجود ہے, کیونکہ رکوع میں ہاتھوں کی کیفیت ہم کو معلوم ہمارے گھٹنے پر رہے گی, قعدے میں ہم کو معلوم ہمارے ران کے اوپر ہاتھ رہتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جب سجدہ کرتے ہیں تو ہاتھوں کی کیفیت معلوم ہمارے ہاتھ کہاں رہیں گے, اور راوی نے ذکر کر دیا کہ سجدہ بین کفیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا. لیکن رکوع سے جب اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھوں کی کیفیت نہیں بیان کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہاتھ باندھتے تو راوی اس کا ذکر کرتے تھے. اس لیے یہ ایک قرینہ اور ایک اشارہ پایا جاتا ہے اس جانب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد جو دوسرا قیام ہے اس میں آپ نے ہاتھ نہیں باندھا ہے. اس لیے ہم ہاتھ کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں.
بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک تفصیلی روایت ملتی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھا، اور یہاں پہلے قیام اور دوسرے قیام کا فرق بھی راوی نے بیان کر دیا کہ آپ نماز میں داخل ہوئے تب آپ کی کیفیت یہ تھی، لیکن رکوع میں گئے تو آپ کی کیفیت ویسی نہیں تھی، آپ نے صرف اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھایا لیکن ہاتھ باندھا نہیں، اس کا ذکر راوی نے نہیں کیا ہے۔ اگر کرتے ہوتے تو جیسے سجدے کی کیفیت بیان کرتے ہیں ویسے اس کی کیفیت وہ بیان کیے ہوتے تھے۔ تو یہ ایک روایت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر عمومی طور سے اہل حدیث علماء خاص طور سے رکوع کے بعد کے قیام میں ہاتھ نہیں باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ کہیں ایسی صراحت نہیں ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے یا نہیں باندھنا چاہیے۔ بعض لوگ بس دیکھا دیکھی کرتے ہیں، اگر ان سے بھی پوچھو کہ آپ کیوں کرتے ہو تو نہیں معلوم، وہ کبھی گئے ہوں گے سعودی اور حنبلی مسلک کے لوگوں کو دیکھا ہوگا اور اس طرح سے شروع ہو گئے، کیوں کر رہے ہیں نہیں معلوم۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کیوں، یہ اتنی باتیں تو سمجھ میں آ گئی نا۔ چلیے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں، ابھی تو ہم نے دیکھا کہ زیرہ کے اوپر ہاتھ رکھنا، اب یہ دیکھیں گے کہ یا تو یہاں رکھو، زیرہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، اس کے بیچ میں بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں ایسا یا پھر ایسا بیچ میں۔ آئیے روایت دیکھتے ہیں، زیرہ کے وسط پر ہاتھ رکھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر۔ کیا ہے؟ التاریخ الکبیر، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تاریخ کس کو کہا جاتا ہے جی؟ تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ اتہاس، ہندی میں اتہاس اور انگلش میں ہسٹری، ٹھیک ہے، لیکن محدثین جو ہے تاریخ کو آج کے جیسے ہم اس کو ہسٹری سمجھتے ہیں اس معنی میں نہیں استعمال کرتے تھے۔ تاریخ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے التاریخ الکبیر، اس سے مراد، تاریخ سے مراد محدثین کے نزدیک اسماء الرجال کی کتابیں ہوتی ہیں، اسماء الرجال کی کتابیں۔ اسماء الرجال، اسماء کے معنی نام، اسم کی جمع ہے اسماء، اور رجلون کی جمع ہے رجال۔ اسماء الرجال لوگوں کے ناموں کی کتاب، لوگوں کے ناموں کی کتاب، اس کو ہم کہتے ہیں اسماء الرجال کی کتاب۔ کون سے لوگ؟ حدیث کو بیان کرنے والے جو ہیں ان راویوں کے نام ان کتابوں میں تفصیل کے ساتھ رہتا ہے، یہ فلاں راوی ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کی تاریخ پیدائش یہ ہے، یہ یہاں پیدا ہوئے، اتنے سن میں پیدا ہوئے، انہوں نے ان سے علم سیکھا، ان کا حافظہ کیسا تھا، ہاں یہ سماج اور معاشرے میں کیسے تھے، دینی اعتبار سے جو ہے ان کا رویہ کیا تھا، اور منہجی اعتبار سے یہ کیسے تھے۔ تو ایک ایک راوی کی پوری تفصیل جو ہے ان کتابوں میں ذکر ہے، سمجھ، ایک ایک راوی کی روایت کرنے والوں کی پوری تفصیل ذکر ہے۔ تو ان کتابوں میں جس میں راویوں کی زندگی لکھے رہتے ہیں ان کتابوں کو کہا جاتا ہے اسماء الرجال کی کتابیں، اور کئی ساری کتابیں اس کے اوپر محدثین نے لکھی ہوئی ہیں جس میں راویوں کی، تو انہی میں سے ایک کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کتاب کا نام ہے التاریخ الکبیر، سمجھے نا، التاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے جو فصلی لربک ونحر کی تفسیر، فصلی لربک ونحر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کس میں؟ فصلی لربک ونحر کی تفسیر میں، فصلی لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ونحر، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ نحر، عربی میں بولا جاتا ہے نحر، ٹھیک ہے۔
اور ہار ہم پہنتے ہیں نا، تو یہ پورے ایریے کو عربی میں منحر بولتے ہیں، منحر، ٹھیک ہے نا، ہار جو پہنا جاتا ہے عورتیں جو پہنتی ہیں وہ اس کو منحر بولتے ہیں، اس پورے ایریے کو۔ تو فصل لے لے ربی کا ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو اس لفظ ونحر کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نماز میں سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے زرہ کے بیچ میں رکھنا چاہیے، اور کہاں رکھنا چاہیے؟ علی صدرہ، سینے پر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کر رہے ہیں اس آیت کی کہ فصل لے لے ربی کا ونحر۔ لیکن کچھ لوگوں نے جب اس کی تفسیر کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں ونحر سے مراد ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اب بتائیے، قربانی کرتے ہیں تو گلا کاٹتے ہیں کہ ناف کاٹتے ہیں؟ تو یعنی الفاظ کے اعتبار سے بھی یہ تفسیر غلط ہے۔ جو لوگ بھی تحت السرہ اس آیت کو لے کر کے اور کہتے ہیں ونحر کے معنی ہوتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، کیوں کہا انہوں نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہے سنن نبی داؤد میں، آپ دیکھیں سنن نبی داؤد میں پڑھیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ اس میں تحت السرہ کا ذکر ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ اور ایسی کئی کتابوں میں ایک روایت ذکر ہے۔ حدیث کی کتاب میں جو روایتیں ذکر ہیں جن کے اوپر احناف عمل کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں، اس روایت میں دو راوی ایسے ہیں جس میں ایک راوی مجہول ہے اور ایک راوی جو ہیں وہ ضعیف ہے۔ یہ صرف ہمارے علماء نہیں کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ ہمارے علماء صرف نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہدایہ جو احناف کی سب سے بڑی کتاب ہے، فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو ہدایہ کہا جاتا ہے، ہدایہ شریف کہتے ہیں اس کو، فقہ کی کتاب ہے، اس کے حاشیے میں ایک بہت بڑے عالم عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الحی لکھنوی جو حنفی عالم گزرے ہیں، محقق گزرے ہیں، انہوں نے اس کے حاشیے میں لکھا کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت، یہ بالاتفاق ضعیف ہے۔ بالاتفاق ضعیف ہے، کیا مطلب؟ بے اتفاق کس کا اتفاق؟ ہم لوگوں کا، آپ لوگوں کا نہیں، بلکہ محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے، تمام محدثین کا، کہ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن سعد الواسطی الکوفی، عبد الرحمن بن سعد الواسطی الکوفی، آپ روایت کو پڑھیں گے، سند پڑھیں گے، اس میں یہ ملے گا، عبد الرحمن بن سعد الواسطی الکوفی۔ یہ سند میں آپ کو ابو داؤد کے سند میں جہاں جہاں تحت السرہ والی روایت ہے اس میں یہ راوی آپ کو ملے گا۔ یہ راوی ضعیف کیوں ہے؟ اسماء الرجال کی کتابوں میں جب اس کی زندگی پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد دوسرا راوی ہے زیاد بن زید السوی، زیاد بن زید السوی، یہ راوی مجہول ہے۔ مجہول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مجہول دو قسم کا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی راوی کہے کہ حدثنا رجل، مجھ سے ایک آدمی نے بیان کیا، آپ کسی سے کہے مجھ سے کسی نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ مجھ سے کسی نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ مجہول العین ہو گیا کہ آپ کو اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو حدیث کے روایت میں یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں، کسی نے تو کہا تھا، تو یہ ہوتا ہے کہ مجہول العین، آدمی کا نام بھی معلوم نہیں، اور دوسرا ہوتا ہے مجہول الحال، آدمی کا نام معلوم لیکن اس کی زندگی معلوم نہیں،
وہ کیسا تھا؟ وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے تھا؟ اس کا حافظہ صحیح تھا کہ صحیح نہیں تھا؟ لوگوں کے درمیان وہ عادل تھا کہ نہیں تھا؟ ضبط یعنی کوئی چیز جمع کر کے اس کو اکٹھا کر کے اس کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت اس کے اندر تھی کہ نہیں تھی؟ تو جب یہ چیزیں کسی راوی کے بارے میں پتہ نہ چلیں تو اس کو بولا جاتا ہے مجہول الحال، اس کو بولا جاتا ہے مجہول الحال۔ راوی کا نام معلوم لیکن اس کی حالت کیسی ہے نہیں معلوم۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا، تو راوی کا نام معلوم، ذکر نہیں ملتی، زندگی اس کی نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے ایسی روایت جس میں بیچ میں کوئی ایسا شخص ہو جو مجہول ہو، اس کی باتیں کیسے مانی جائیں گی؟ بھائی تم کون؟ تو یہ دو وجہ ہیں، اور اس وجہ سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات کہی کہ بالاتفاق یہ روایت جو تحت السرہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی روایت ہے، بالاتفاق یہ ضعیف ہے۔ اور اگر ہم احناف کے بڑے علماء کی بات کریں تو عبد الحی لکھنوی انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ یہ روایت سرے سے ضعیف ہے اور عمل کے قابل نہیں ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت تحت السرہ ہو کیسے گئی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک کتاب ہے امام ابن عبد البر کی، التمہید، امام ابن حافظ ابن عبد البر ان کی کتاب ہے التمہید۔ التمہید میں خاص طور سے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ جو روایتیں مختلف کتابوں میں جو روایتیں آئیں اور ان روایتوں میں ایک لفظ تھا، وہ تھا سندبہ۔ سندبہ، صدر کے بجائے کیا تھا؟ سندبہ۔ سندبہ، سا نون دال واو تا، سندبہ۔ عربی میں سندبہ جو ہے مرد کی چھاتی کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ذکر تھا کہ سندبہ پہ ہاتھ باندھتے تھے۔ اب وہ کہاں رہتا؟ ظاہر سی بات ہے سینہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے کی بات کہی جس میں سندبہ کے الفاظ ہیں، لیکن ہوا کیا کہ غلطی سے جس محقق نے تحقیق کی اس نے تحت السرہ والی جو روایتیں دیکھی سنن ابی داؤد میں اور دیگر کتابوں میں، تو اس نے ونہر کی تفسیر میں جو ہے وہ علی صدرہ کے بجائے اس نے کیا کیا؟ تحت السرہ کر دیا۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ ایک کنفیوژن ہوا، اس وجہ سے وہ الفاظ ہیں، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ یہی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر میں ذکر کی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وضعوا یدہ الیمنی، سیدھے ہاتھ کو علی وسط ساعدہ علی صدرہ، بائیں ہاتھ کے زیرہ کے بیچ میں رکھ کے اپنے سینے پر رکھنا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصلی لربک ونحر کی تفسیر فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور روایت دیکھیں گے، مالکیہ کے نزدیک فرض نماز میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور نفلی نمازیں ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ فرض نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور نفلی نمازیں ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ فرض نمازیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ فرض نماز ہاتھ باندھ کے چھوڑ کے پڑھنا، فرض نماز مختصر ہوتی ہے، نفلی نماز طویل ہوتی ہے، اگر ایسی ہاتھ چھوڑے رہے اور گھنٹے بھر کھڑے رہے تو خون رک جائے گا۔ لیکن حدیث جب موجود ہے کہ فرض نماز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے تو ہاتھ باندھنا چاہیے۔ یہ فرق کرنا کہ فرض میں ہاتھ باندھنا ہے، نفل میں، فرض میں ہاتھ چھوڑنا ہے، نفل میں باندھنا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن مالکی لوگ اس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ حلب الطائی یہ صحابی ہیں،
حلب الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم جاتا، اور کون سی حدیث ضعیف ہوتی ہے کون سی نہیں ہوتی ہے، اس کے اصول اس کے ضابطے کیا ہیں، ہم تو بول دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یعنی کوئی پوچھ لے کہ صحیح حدیث، اب صحیح حدیث کیا ہے، کس کو بولیں گے صحیح حدیث، تو نہیں معلوم ہم کو جواب، ہم یعنی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، صحیح حدیثوں پر عمل کرنے والا، لیکن کوئی پوچھ لے صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں تو کیا بتائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم انشاءاللہ کبھی شروع کریں گے اس کو کہ اصول حدیث یعنی حدیثوں کے اوپر جو حکم لگایا جاتا. اب جیسے عام لوگ کیا بولتے، ہم جو بھی لے کے آتے تم بولتے ضعیف ہے، ہمارے حنفی بھائی یا دیگر لوگ کیا بولتے، ہم جو بھی حدیث لے کے آتے تم بولتے ضعیف ہے. تو ہم نہیں بولتے، اس کے کچھ ضابطے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، اور بولنے والے جو ہیں وہ الگ ہیں. وہ کیوں بولتے ہیں، کیوں حدیث ہیں، ہماری ساری حدیث ہے ضعیف، تمہاری ساری حدیث ہے صحیح. تو ایسا ہوتا ہے عام طور سے، اس لیے کہ ہم کو معلوم نہیں. تو یہ بھی جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے دوسری روایت ہم دیکھتے ہیں جو صحیح ابن خزیمہ کی ہے. دو روایتیں پڑھ کے بات ختم کریں گے انشاءاللہ. وائل بن حجر کی صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی. صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا. یہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے. کبھی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. اس روایت کو ایک تو ابن خزیمہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی متقدمین پرانے محدثین ہیں شروع کے، ان میں سے کسی نے بھی اس روایت کو ضعیف نہیں کہا ہے. ہاں آج کے دور میں تحقیق میں بعض لوگوں نے اس کو ضعیف کہا، اس پہ بہت ساری باتیں ہیں، کلام ہے، تفصیل میں جائیں گے تو ہمارا درس یہیں رہ جائے گا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی آپ سے آ کے پوچھے کہ جو آپ روایت بیان کرتے ہیں یہ ضعیف ہے، سوال یہ ہے، ہمارا سوال ہوگا دوسرا کہ ضعیف کس نے کہا. جس کتاب میں روایت ہے اس کتاب کے نقل کرنے والے محدث نے کیا کہا، شروع میں انہوں نے التزام کیا کہ ہم اس میں جو روایت نقل کریں گے وہ روایت صحیح نقل کریں گے. تو سب سے پہلے تو انہی کا حکم موجود ہے کہ روایت صحیح ہے. دوسری بات، ہم کو متقدمین پرانے لوگوں میں سے جو پرانے محدثین ہیں ان میں سے کسی کا قول بتائیں جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہو. اور ہماری چھوڑیے، احناف کے بہت سارے علماء جو متقدمین پرانے محدثین ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر ضعیف کا حکم نہیں لگایا ہے. اب رہ گیا مسئلہ کوئی اس سے بھی آگے بڑھے تو آپ بول سکتے کہ ٹھیک ہے اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے نزدیک صحیح کیا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، ہماری چھوڑ دو، سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے نہیں باندھنا چاہیے، آپ کے نزدیک کہاں باندھنا چاہیے، کیا بولیں گے؟ ناف کے نیچے. ناف کے نیچے والی روایت صحیح ہے، اس کے اوپر اپنے ہی علماء کی باتیں لا لو، ہماری مت سنو. آپ کے علماء نے اس روایت کے تعلق سے کیا کہا ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہ حکم لا لو. تو خود کام پہ نہیں لگنا، دوسروں کو لگانا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود ہی کام پہ لگائیے. اس کے بعد تیسری روایت ہم دیکھتے ہیں، طاؤس ایک تابعی ہے، طاؤس تابعی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ بھی کیا ہیں، تابعی ہیں. ٹھیک ہے، طاؤس رحمہ اللہ تابعی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں. اور ان کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنتی ہیں. یہ صحابی رسول کی گواہی ہے. تو ایک بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف، دوسری طرف ہے طاؤس. دونوں میں درجے کے اعتبار سے کون بڑا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جن کی گواہی صحابہ خود دیں.
سمجھ رہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی شک ہے کہ یہ تابعی ہیں کہ تبا تابعی ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے طاؤس کے بارے میں. تو طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیتے تھے. یہ طاؤس بن کیسان ہے، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے. جو صحیح ہے صحیح ہے اپنی جگہ پہ، یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے. اور ہم کیا ہے مرسل روایت کو حجت نہیں مانتے. مرسل روایت قابل حجت. مرسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں تابعی کے بعد سند میں انقطاع ہو. مطلب تابعی ظاہر سی بات ہے یہ تابعی ہیں، یہ ڈائریکٹ کس کی بات نقل کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو تابعی جب ہیں اور بات کر رہے ہیں نبی کی، کیا مطلب اس کا ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے تو نبی کو دیکھا نہیں، تو پھر نبی کی بات کیسے بیان کر رہے ہیں؟ سمجھ نبی کی بات. اب انہوں نے یہ نہیں کہتے کہ ہم نے عبداللہ ابن عباس سے سنا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، ایسا نہیں بول رہے. وہ ڈائریکٹ نبی کی بات نقل کر رہے ہیں، نبی کا عمل نقل کر رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نکلا کہ ان کے بعد کوئی ہے جن کا انہوں نے تذکرہ نہیں کیا ہوا ہے، ذکر نہیں کیا ہوا ہے. تو جب تابعی کے بعد صحابی کا ذکر نہ آئے تو ہم بولتے ہیں سند کٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے. کیونکہ تابعی کے بعد تو صحابی آنا چاہیے، صحابی کے بعد پھر صحابی رسول کا عمل بیان کریں گے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تابعی رسول کا عمل بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب بیچ میں کوئی ہے جو نہیں ہے، جس کا وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہم کہتے ہیں سند ٹوٹ گئی. اب سند میں انقطاع پایا گیا، اور سند میں جب ٹوٹ پھوٹ ہو جائے وہ روایت قابل حجت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مرسل روایت ہم اہل الحدیث حجت نہیں مانتے، لیکن احناف مرسل روایت کو حجت مانتے ہیں. اب کوئی بھی حنفی بھائی اگر آپ سے دلیل مانگے یہ روایت آپ دے سکتے ان کو. کیوں؟ تمہارے نزدیک مرسل روایت حجت ہے، یہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے اس کو پکڑ کے سینے پر باندھ لیتے تھے. لے جاؤ. سمجھ گئے؟ یہ ہے. اب یہاں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرسل تو ہے، اور اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب ہے المراسیل، جس میں سب مرسل روایتوں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے. اس کتاب میں یہ ہے، سنن نبی داؤد میں بھی یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت موجود ہے. لیکن کوئی مرسل روایت اگر ایسی ہو کہ اسی مفہوم، اسی معنی کی اور اسی مسئلے سے متعلق دوسری حدیثیں بھی ہوں، تو وہ روایت کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہو جاتی ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو روایت ہم نے مسلسل یہ تیسری روایت پڑھ رہے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی، تو وہ جو روایتیں ہیں وہ صحیح ہیں. تو وہ صحیح ہیں، تو لہٰذا اس مرسل روایت کو کیا مل گئی؟ اب تقویت مل گئی. اب یہ ہو گئی صحیح. اب اس کو بھی ہم حجت مان سکتے ہیں. چوتھی روایت، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ. حلب الطائی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ وہ دائیں بائیں مڑتے تھے. دائیں بائیں مڑتے تھے. کیا مطلب دائیں بائیں مڑتے تھے؟ نماز پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں سے پلٹ کے مقتدیوں کی طرف رخ کرتے تھے، کبھی بائیں جانب سے پلٹ کے مقتدیوں کے جانب رخ کرتے تھے. تو امام جو ہے قبلے کے رخ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسا بھی پلٹ سکتا اور ایسا بھی پلٹ سکتا ہے. یعنی مقتدیوں کی طرف رخ کرنا امام کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. وہ ذکر کر رہے ہیں. وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس پر رکھا علی صدری، اپنے سینے پر. یہ روایت بالکل صحیح ہے. وصف یحییٰ الیمنی علی الیسری فوق المفصل. یحییٰ بن سعید جو راوی ہیں اس روایت کے، وہ کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ کے اوپر رکھا. یہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ 4 روایتیں جو ہیں وہ اس تعلق سے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو سینے کے اوپر رکھتے تھے. اگر یہ نہ بھی رہتا تو ہاتھ رکھنے کی جو کیفیت ہے، وہ کیفیت اگر آپ اپناتے ہیں تو ناف تک تو بالکل نہیں پہنچیں گے، یہ گارنٹی ہے. سمجھ رہے نا؟ تو ناف تک تو نہیں پہنچ، لیکن روایتیں اس کے تعلق سے موجود ہیں. تو یہاں تک ہم نے نماز میں ہاتھوں کی کیفیت، قیام میں، اور اسی طرح سے رکوع کے بعد کا جو قیام ہے وہ بھی ایک مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے واضح ہو گیا. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اب نماز شروع کریں گے انشاءاللہ. تو اگلے درس سے، آج زیادہ لمبا ہو گیا تھوڑا سا. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.